اپنا یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ریگریشن انالیسز مینلی ہماری تھی, اٹ واز بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں ڈیمانڈ ایسٹیمیشن. آج ہم تھوڑی اسی ٹائپ کی ایک چیز کرنے جا رہے ہیں جس کو ہم ڈیمانڈ فور کاسٹنگ کا نام دے رہے ہیں. اس ڈیمانڈ ایسٹیمیشن اور فور کاسٹنگ میں تھوڑا فرق ہے. یہ کیا فرق ہے وہ ہم ڈفرینس اس کو دیکھتے ہیں, اور پھر ہم کچھ ٹیکنیکس دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ ڈیمانڈ کو فور کاسٹ کر سکتے ہیں. تو آؤٹ لائن ہماری آج کی آپ سمجھ لیں کہ کیا ہے. ہم کچھ جو ٹاپکس ہم کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ ڈیمانڈ ایسٹیمیٹنگ اینڈ ڈیمانڈ فور کاسٹنگ. پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ ایسٹیمیٹنگ اور فور کاسٹنگ کا بنیادی فرق کیا ہے, اور کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ ہم آئیڈینٹیفائی یا ان کو ہم جو ہے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, پھر دوسرا آپ کو جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ یہ ہے کہ prerequisite of a good forecast. فورکاسٹ سمجھنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی فورکاسٹ کے لیے جو بنیادی ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. فورکاسٹنگ ٹیکنیکس, پھر ہم فورکاسٹنگ ٹیکنیکس جو کہ عام طور پہ کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو کے طور پہ سمجھی جاتی ہیں یا کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے, جس میں ایکسپرٹ اوپینین ہے, یہ کوالٹیٹیو ٹیکنیکس ہیں. ایکسپرٹ اوپینین ہے, اوپینین پولس ہیں, پھر سروے آف اسپینڈنگ پلانس ہے. پھر آپ کے کوانٹیٹیو کے اندر آ جائیں تو اکنامک آپ کے جو ہے وہ آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں. پھر آپ کے پاس جو ہے وہ پروجیکشنز ہیں, ٹائم سیریز, موونگ ایوریجز اینڈ ایکسپوننشیل اسموتھنگ. یہ ہمارے آج کا مین ٹاپک ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں. تو آئی ہوپ کہ اب آئی ول اسٹارٹ ناؤ. اچھا جی, let us first differentiate between the demand estimation and demand forecasting. دیکھیں, ڈیمانڈ ایسٹیمیشن از پرفارم ٹو نو دا کروشل فیکٹرز دیٹ انفلوئنس ڈیمانڈ. جو ڈیمانڈ ایسٹیمیشن ہوتی ہے اس کا مین پرپز جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو ہماری ڈیمانڈ میں چینج لے کے آتے ہیں. سمپلی پٹ, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک ریگریشن انالیسس کی تھی. ریگریشن انالیسس میں ہم نے جو ہے وہ ٹھیک ہے جی, ریگریشن انالیسس ہم نے کی تھی جس کے تحت ہم نے مختلف فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا, اور اس فیکٹرز کو جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کس طریقے سے ہماری ڈیمانڈ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. فرض کریں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ فار ایگزامپل ڈز دا لوکیشن افیکٹ ڈیمانڈ فار پیزاز. جو پیزاز کا ہم نے ایگزامپل کیا تھا, ان کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر اربن ایریا ہے اور رورل ایریا ہے, ڈمی ویریبل کے تھرو ہم اس کو کر رہے تھے. تو یہ ساری فیکٹرز, اس کے علاوہ بھی بہت سارے فیکٹرز تھے, جیسے انکم کو ہم نے لیا تھا. تو انکم کس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس کو افیکٹ کرے گی. تو دیز آل فیکٹرز ور ایکچولی اسٹڈیڈ, اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے یہ کون سا فیکٹر ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. اچھا, فور کاسٹنگ کا جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ پرپز ہوتا ہے. فور کاسٹنگ کیا ہے؟ فور کاسٹنگ puts less emphasis on explaining the specific causes of the demand changes. فور کاسٹنگ کے اندر ہم عام طور پہ جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون سے فیکٹرز ہیں کہ جو ڈیمانڈ کو کاز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیمانڈ کے چینج کو جو ہے وہ ڈیمانڈ میں چینج کو کاز کر رہے ہیں. Instead, its focus is on obtaining information regarding future levels of sales activity. عام طور پہ ہمارا پرپز جو ہے نا صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ فیوچر میں ٹائم ریلیٹڈ, ہمارا فور کاسٹنگ بیسیکلی ٹائم فیکٹر سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارے فیوچر میں ہماری ڈیمانڈ کتنی ہوگی. ٹھیک ہے, کون سے فیکٹر اثر انداز ہوں گے, یہ ہمارے اتنے اس میں فوکس نہیں ہوتا. صرف یہ ہوگا کہ اگر اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی. ٹھیک ہے, تو فرض کریں اگر ہم 2000 سے 2019-20 تک کی ڈیٹا لیں, اس کے بیسس پہ ہم سمجھنا چاہیں گے کہ ہم 21, 22, 23, 24 فرض کریں کے لیے ہم کوئی ویسا کوئی فارمولا ڈیولپ کریں جس میں ہمیں پتہ چلے کہ اگر 20 سال کی ڈیٹا کو سامنے رکھا جائے تو پھر 21, 22, 23 تک کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ہماری کتنی ہو. تو یہ ہمارا مین فوکس ہوتا ہے. وی آر ناٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلس آف دا کازز آف دا چینج, وی آر اونلی فوکسنگ آن دی میگنیٹیوڈ آف دا چینج, کہ کتنی چینج اس میں آ رہی ہے وتھ ریسپیکٹ ٹو ٹائم. تو یہ آپ کا ڈیمانڈ فور کاسٹنگ اور ایسٹیمیشن کا ایک بنیادی فرق ہے.
ٹھیک ہے جی. دی پرپز از ٹو ایسٹیمیٹ دا سیلز لیول اونلی نو میٹر واٹ کازز کے پیچھے نہیں جاتے, مینلی میگنیٹیوڈ کے پیچھے جاتے ہیں. میں آپ کو 2 منٹ کے لیے آپ کو جو ہے وہ آپ کو انمیوٹ کرتا ہوں تاکہ آپ مجھے صرف یس یا نو کہہ سکیں کہ اگر سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. اوکے جی, ناؤ یو آر انمیوٹیڈ. اگر کوئی یہاں پہ سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں پلیز. یس یس, کین یو ہیئر می؟ پلیز کین یو ہیئر می, ٹیل می. What are the prerequisite of good forecast؟ کسی بھی فور کاسٹ کے لیے بنیادی اس کی جو کنڈیشنس ہیں یا پری کنڈیشنس ہیں وہ کیا ہیں؟ ہاؤ کین وی جو ہے وہ کہ یہ ہمارے لیے بنیادی جو ہے اس کی ضروری چیزیں ہیں دیٹ مسٹ بی ٹیکن کیئر آف. تو واٹ آر دا پری ریکوزٹ؟ اچھا اب دیکھیں, فور کاسٹ مسٹ بی کنسسٹنٹ ود دی ادر پارٹس آف دا بزنس. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی جو فور کاسٹ ہے وہ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ آئسولیشن میں ہو. مثال کے طور پہ اگر سیلس ڈپارٹمنٹ آپ کی فور کاسٹ کر رہا ہے تو اٹ شوڈ بی کنسسٹنٹ ود دی آپ کی جو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ آپ کی پرچیزز کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اٹ شوڈ بی کنسسٹنٹ وتھ آپ کی جو ہے وہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ. تو یہ ساری چیزیں آپس میں ایک ایز اے ہول کام کرنا چاہیے, نہ کہ ایک جو ہے وہ ایز ان آئسولیشن. فار ایگزامپل, a sales forecast of 10% growth must ensure there are enough manufacturing facilities and labor force to produce this increase. 10% کی اگر آپ گروتھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو اٹ شوڈ بی فیسیلیٹیڈ بائی ادر ڈپارٹمنٹس آلسو. ایسا نہ ہو کہ وہ کیپیسٹی آپ کے پاس نہ ہو. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فور کاسٹ شوڈ بی بیسڈ آن نالج آف ریلیونٹ پاسٹ. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کی جو however when underlying conditions have changed significantly past experience may be of no help in making a forecast. ٹھیک ہے, moreover sometimes there is no past on which to rely. اب یہ سارے فیکٹرز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی جو obviously جب فور کاسٹ کرنے جا رہے ہیں تو پاسٹ سے اس کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی ریلیونٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر اس کے علاوہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, جیسے ایک چند فیکٹرز ہوتے ہیں. جیسے ماضی میں اگر ہم دیکھیں کسی بھی پروڈکٹ کی, تو پروڈکٹ کی ایک سیلز, ایئرلی سیلز بھی ایک طرح سے اس کی ہوتی ہے, جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ ٹائم مطلب سال کے کچھ حصے میں اس کی سیلز بڑھ جاتی ہیں, پھر دوسرے حصے میں سیلز جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. یہ سائیکلکل جو قسم کی چینجز آتی ہیں. تو مثال کے طور پر سمرز میں اضافہ ہو گیا, آئس کریم کو لے لیں, سمرز میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے سیلز میں, پھر ونٹر میں کمی آ جاتی ہے. سافٹ ڈرنکس کا بھی تقریباً ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کلاتھنگ دیکھ لیں تو عید کے ٹائم پہ یا عام طور پہ سمرس اور ونٹر کے جو ہمارے پاس جو یہ لگتے ہیں ہمیں جو ہے وہ جو پرائس کے ڈسکاؤنٹس ملتے ہیں سمر سیزن کے اندر, یا تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ ہمیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پرائس جو سیلز وہ بہت ہائی ہوتی ہے, لیکن عام دنوں میں پھر وہ کم ہو جاتی ہے. تو اس قسم کی چیز, تو یہ دس آل شوڈ بی ریلیونٹ ٹو دا پاسٹ. ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہ کہ when underlying conditions have changed significantly past experience will not be of may be of no help in making forecast. لیکن اگر بنیادی کوئی فرق آ گیا ہے, کوئی significant difference آ گیا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں پاس کی ڈیٹا آپ کے لیے ریلیونٹ نہ ہو. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ moreover sometimes there is no past on which to rely. کبھی کبھی پاس ڈیٹا کے اوپر آپ کے پاس اویلیبل ہی نہیں ہوتی, ڈیٹا ہی اویلیبل نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. This is the case when we are dealing with new product or technology. کوئی نئی ٹیکنالوجی, نئی پروڈکٹ کے لیے پھر کوئی فنڈامنٹل چینجز آ جاتے ہیں, ایکسٹراڈنری ماحول پیدا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی کووڈ-19 آ گیا, بنیادی طور پہ دیکھیں ہر چیز ختم ہو گئی, ایئر لائن انڈسٹری پوری آپ کی ٹھپ ہو گئی, ٹورزم آپ کا فنش ہو گیا, دنیا ساری کی ساری گھروں میں چلی گئی. تو یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑیں گی کہ کس طریقے سے under the circumstances analysis judgment must be injected into forecasting process. اس سارے پروسیس میں ایک اینالسٹ کے طور پہ آپ کی جو ججمنٹ ہے وہ ایک میجر رول پلے کرتی ہے.
In some cases, forecasts based purely on the opinion of the expert are used to formulate the forecast or scenario for the future. اچھا کبھی کبھی دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بالکل نئی پروڈکٹ دیکھنے جا رہے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ دو قسم کی فورکاسٹ ہمارے پاس اویلیبل ہیں. ایک وہ ہیں کہ جسے ہم کوانٹیٹیو کے طور پہ سمجھتے ہیں یا اس کا نام دیتے ہیں. دوسرا کوالٹیٹیو ہے. کوالٹیٹیو عام طور پہ ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی اسسمنٹ کے تھرو یا اپنی ججمنٹ کے تھرو کس فورکاسٹ کسی بھی جو ہے وہ فیوچر کو پریڈکٹ کرتے ہیں. تو وہ بہت ہی انڈسٹری کے لوگ ہوتے ہیں, مارکیٹ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنی بیسٹ ایکسپرٹیز اور ایکسپیرینس کی بیسس پہ فیوچر کی ڈیمانڈ کو فورکاسٹ کر سکتے ہیں. آبویسلی اس کے ان کے لیے اس سچویشن میں پھر پاس ڈیٹا اتنا جو ہے وہ یا تو موجود نہیں ہوتا, یا تو پھر میتھڈ جو اپلائی کیا جاتا ہے وہ اس پہ جو ہے وہ کوالٹیٹیو میتھڈ پہ جو ہے وہ آپ ریلائی کرتے ہیں. اچھا پھر ایک چیز دوسری سمجھیں کہ یہ دونوں ساتھ میں بھی چل سکتے ہیں. مطلب آپ نے کوانٹیٹیو میتھڈ اپلائی کیے اور پھر کوالٹیٹیو ججمنٹ کا بھی اس میں آپ نے رول پلے کیا. آپ نے ایکسپرٹس کو کہا کہ جو ہمیں, کیونکہ آپ جب کوئی میتھمیٹیکل ٹیکنیک اپلائی کرتے ہیں تو وہ تو ایک سمجھ لیں ایک روبوٹک قسم کا آپ کو جو ہے وہ فور کاسٹ ملے گا. تو اس کے لیے جو ہیومن فیکٹر ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. تو یو ہیو ٹو سی فرام دیٹ ایسپیکٹ آلسو کہ آپ کو ایکسپرٹ اوپینین آپ کو جو ہے وہ اس کے اوپر آپ نے. اچھا فورکاسٹ مسٹ کنسیڈر اکنامک پولیٹیکل انوائرمنٹ ایز ویل ایز پوٹینشیل چینجز. یہ ساری چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. پھر فورکاسٹ مسٹ بی ٹائملی. obviously forecast ہمیشہ ٹائم پہ ہونی چاہیے. an accurate forecast that is too late to be acted on may be worthless. اگر وقت پہ آپ کو وہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوگی فورکاسٹ کو تو پھر اس چیز کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, I am going to unmute you for few moments and then I will let you to ask any question if there is any from your side. So I'm just going to unmute you all. Okay, now all of you are unmuted. Please let me know if there is a question. Yes, please. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, now I am going forward. This was Sir, about ایک کوشچن ہے. جی جی سر ماڈل کو آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. لیٹ می ٹیل یو اے سمپل ایگزامپل. جیسے مثال کے طور پہ آپ اگر y لکھیں نا, y از اکول ٹو, عام طور پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, a پلس بی ایکس ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ ایکس تو ایکس کوئی ایک ویریبل ہوتا ہے, وائی کوئی دوسرا ویریبل ہوتا ہے. لیکن آٹو ریگریسو ماڈلس میں کیا ہوتا ہے کہ وائی ٹی, اس کو میں لکھتا ہوں وائی ٹی فرض کریں وائی ٹی پلس ون, یعنی کہ ٹی پلس ون یعنی کہ ایک ٹائم آگے والا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ برابر ہو جائے گا اے پلس بی وائی ٹی. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب فیوچر کی جو وائی کی ویلیو ہے وہ آج کی وائی کی ویلیو پہ برابر ہوگی. تو یہ ایک ماڈل ہم بناتے ہیں جس کو ہم آٹو ریگریسو ماڈل کہتے ہیں. دیکھیں اس میں وائی خود کو ہم وائی کی ویلیوز کو ہی وائی پہ ریگریس کر رہے ہیں, پریویس ویلیوز کو فیوچر ویلیو کے لیے. تو ہم اس سے ہم کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے. تو دس از آٹو ریگریسو. وائی اٹ از آٹو ریگریسو, وائی از ریگریسڈ آن دی past value of y. ٹھیک ہے جی, سمجھ میں آ گئی؟ یس سر. اوکے, یس سر. should we go ahead? Yes, Yes, sir. sir. Sure. Okay, now Yes, sir. okay, I'm going to mute you all. اچھا, اب آپ look at this slide now, categories of forecasting. اب categories of forecasting میں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ دو ہیں, میں نے آپ کو بتایا. سوری, ایک جس کے ہم کوالٹیٹیو فورکاسٹنگ کہتے ہیں, یہ عام طور پہ اس میں ایکسپرٹ اوپینین آ جاتے ہیں, اوپینین پولس آ جاتے ہیں, مارکیٹ ریسرچ آ جاتی ہے, سرویز اینڈ اور اسپینڈنگ پلانس آ جاتے ہیں. پھر کوانٹیٹیو فورکاسٹنگ ہے, اس میں اکنامک انڈیکیٹرس ہیں, پروجیکشنس ہیں اور اکنومیٹرک ماڈلس. ٹھیک ہے, یہ مینلی ہمارے پاس جو ہے وہ فورکاسٹ کے میتھڈس ہیں. اچھا, پھر کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو فورکاسٹنگ کو تھوڑا سمجھیں. کوالٹیٹیو فورکاسٹ, اچھا ابھی آپ کی یہ 1 منٹ کے اندر یہ ہماری ویڈیو بند ہو جائے گی. میں آپ کو اس کے بعد امیڈیٹلی میں آپ کو لیٹ ان کروں گا تاکہ ہم جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکیں. تو میں ابھی ود ان 1 منٹ یہ ہماری ویڈیو بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو لیٹ اس